بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کا دن تھا اور میں اس شادی سے اتنی زیادہ خوش نہیں تھی، لیکن مجھے کوئی بھی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ بس یہی تھا مسئلہ میرا کہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر یہ رشتہ بقول میرے ماں باپ کے میرے لیے بہت اچھا تھا، کیونکہ لڑکا گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا نہ تو کوئی ماں تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا جو باہر کے ملک میں کام کرتا تھا۔ میرا نام علینا ہے اور میری عمر 19 سال تھی۔ شادی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سب لوگ مجھے دیکھ کر جل رہے تھے، لیکن یہ خبر سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی کہ میرا دلہا بھاگ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی تھی کہ یہ بات گھومتی پھرتی میرے پاس اس طرح آئی، لیکن میں سن کر تو پریشان رہ گئی تھی، اور میری دوستوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ ویسے ہی وہ مجھ سے جلتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے سے شادی کرنے سے بہتر ہے اس نے بھاگ جانا مناسب سمجھا، اور میرے ماں باپ اسے کسی طرح واپس بلا کر لائے۔ اس نے اپنے بھاگنے کی وجہ نہیں بتائی اور اللہ اللہ کر کے نکاح ہو گیا۔ میں گھر میں آ گئی تھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی عورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ گھر کی ایسی حالت ہوگی۔ شادی تو ہو گئی اور خالی گھر میں جا کر لڑکیاں خوش ہوتی ہیں کہ چلو کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اب سارے کام مجھے خود کرنے سے میرا نہ کوئی ناز نخرے اٹھانے والا تھا۔ کمر باندھ لی اور گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، لیکن گھر صاف کرتے ہوئے مجھے ایک کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا اسٹور روم ہے۔ میں نے کہا اسٹور روم تو باہر بھی ہے، آپ نے کمرے کے اندر کیوں بنایا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ کسی دور میں بہت زیادہ گیمیں کھیلتا تھا اور میرا بھائی بھی میرے ساتھ رہتا تھا، وہ بہت شور کرتا تھا، اس لیے میں اپنے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، لیکن اب میرا شوق بڑھ گیا ہے، اب میں عملی زندگی میں آ گیا ہوں، اسی لیے یہ ابھی بھی یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اس کو بعد میں یہاں ختم کر دیں گے، ویسے بھی ابھی ہم 2 لوگ ہی تو ہیں۔ اس گھر میں 3 کمرے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو صاف کر دوں تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر سارا کباڑ ہے اور چھپکلیاں بھی ہیں۔ مجھے چھپکلی پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ 2-4 دن گزرے، شوہر سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ابھی تک وہ نکاح سے انکار کیوں کر رہا تھا۔ اس نے یہی وجہ بتائی تھی کہ میں پریشان ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس لیے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسی وجہ سے وہ اٹھ کر چلا گیا ہے۔ ہر دلہا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ مجھے جلدی جلدی اولاد چاہیے، میں بہت خوش ہو جاؤں گا اگر تم مجھے یہ خبر بہت جلدی سنا دو گی۔ میں دل میں سوچنے لگی تھی کہ کل نہ سنا دوں، اس کو یہ خبر اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، میرے لیے ارینج میرج مشکل سے بھی زیادہ عجیب تھی، کیونکہ مجھے کوئی بھی ابھی انس نہیں تھا، کوئی بھی دل میں امید نہیں تھی، ارمان جاگ نہیں رہا تھا۔ ایک رات ہم لوگ کھانا کھا کر سونے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ٹائم کی طرف دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ میں نے کہا کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، اور میرا شوہر بھی گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس نے کہا کہ تم بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہوں گی، اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک فقیر تھا جس کی حالت کافی بری لگ رہی تھی، اور چہرے پر اتنی داڑھی تھی کہ اس کے نین نقش بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا بہت سردی ہے، مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں، نہیں تو میں سردی میں مر جاؤں گا۔ میرے شوہر نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، اب تم لوگوں کے گھر جا کر بھی مانگنا شروع کر دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں پیسے نہیں مانگ رہا صاحب، مجھے تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں، بہت زیادہ سردی ہے، مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی جہاں میں سو سکوں۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ مر گیا تو ہم لوگوں پر ہی الزام آئے گا، چاہے کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اگر ہم اسے پناہ دے دیتے تو شاید وہ بچ جاتا۔ میں نے کہا کہ چلو ثواب کا کام ہے، سائیڈ والا کمرہ ویسے بھی خالی پڑا ہے اور اس میں ایک چارپائی بھی پڑی ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اس کے اوپر بستر ڈال دو اور پانی کی بوتل رکھ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ شخص اس کمرے میں چلا گیا، لیکن جب میں اس کمرے کے پاس سے گزری، مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سے ہی مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی تھی، اور میں اپنے کمرے میں آتی ہی جیسے ہی تکیے پر سر رکھا تو فوراً ہی میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میرے جسم میں عجیب قسم کا درد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے آج اتنی دیر لگا دی، پچھلے 4-5 دن سے تم جلدی ہی جاگ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا اور وہ فقیر چلا گیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا ہاں، وہ تو چلا گیا ہے، ہم نے اسے غلط سمجھا تھا، اسے پیسے یا کھانا نہیں چاہیے تھا،
وہ بیچارہ سچ کہہ رہا تھا کہ اسے سردی لگ رہی ہے۔ ہم دونوں ہی برے انسان نہیں تھے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اتنی دولت تھی جس کا ہمیں غرور ہوتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرا شوہر اپنے کام پر چلا جاتا تھا اور میں بازار سے خود ہی سبزی وغیرہ لے کر آتی تھی۔ رستے میں سبزی کی دکانوں پر عورتوں سے بھی باتیں ہو جاتی تھی۔ ایک عورت کا نام صفیہ تھا، اس نے پہچان لیا کہ میں اس کے محلے کی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ میری شادی یہاں پر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کافی بات چیت ہو گئی کیونکہ وہ میری ہی گلی میں رہتی تھی۔ ہم دکان سے گھر تک پیدل ہی آئے تھے اور رستے میں بھی کافی زیادہ باتیں کرتے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، دل نہیں لگتا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر آ جایا کرو، محلے میں تو یہ سب کچھ عام ہے، اور میری تو ویسے بھی کافی ساری عورتوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ کپڑے بھی سیتی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ دوستی کی جائے، کل کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن آج میں واقعی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کے کام کیے، دوپہر کو پھر سے 1 گھنٹہ سو گئی۔ شام کو شوہر آیا، ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور رات کا کھانا بنایا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ میرے گلے میں چائے اٹک گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ 1 ہفتے میں کوئی خوشخبری سناتا ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی نے تو 10 دن کے اندر اندر ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، اور یا پھر آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور آج تو میری طبیعت بھی خراب تھی، پتہ نہیں مجھے رات سے کیا ہو گیا تھا۔ اس بات پر میرے شوہر نے فوراً ہی موضوع بدل دیا اور اس نے کہا کہ اگر تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو میں تمہیں لے چلتا ہوں، تھوڑا تم باہر چلے جاؤ گی تو دل بہل جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے، تھوڑی ہی دیر پھرتے رہے۔ واقعی میرا موڈ تھوڑا بہتر ہو گیا اور میں گھر آئی تو مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا دماغ بھی فریش ہو گیا تھا، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے چائے بھی پی تھی۔ لیکن آج جب ہم لوگ سونے لگے تو وہ فقیر پھر آ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہوگا کیونکہ ہمارے گھر کس نے آنا تھا۔ لوگ ہماری دعوت کر رہے تھے جو کہ ہمارے رشتہ دار تھے، لیکن ہمارے گھر اس طرح کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر کھڑا ہوا تھا، اور آج بھی اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے 1 رات کی پناہ چاہیے۔ میرے شوہر کو پتہ تھا کہ یہ سردی میں پھر رہا ہوگا، اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا کر اپنے بستر پر سو جاؤ۔ میں کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے تو روز کا تماشا بنا لیا ہے، ایسے بھی نہیں ہوتا، فقیر ہے وہ، اس طرح کیا ہم سارے فقیروں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے کہ اس کی مجبوری ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ مجبوری ہے کہ ہم یوں کسی کو اپنے گھر میں نہیں گھسا سکتے۔ لیکن یہ بات میں کرتی اس سے پہلے مجھے ایک دم سے نیند آ گئی اور میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا، میرا سر بھی بہت بھاری ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کو اچھی بھلی سوئی تھی، پھر مجھے ساتھ ہی کیا ہو گیا۔ فقیر صبح گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میرا شوہر بھی منہ ہاتھ دھو کر تیار کھڑا تھا اور شیشے میں دیکھتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا اور سیٹی بجاتے ہوئے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ اب میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی، اور وہ پھر سے گھر سے جانے لگے۔ میں نے کہا کہ میری بات تو سن لیں، مجھے آج کل بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، 2-3 دن سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کام کرتی ہو نا گھر کے، اس لیے اپنے گھر میں شاید نہیں کرتی ہوگی۔ اپنے گھر میں سارے کام کرتی تھی، لیکن یہ بات اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی تو وہ مجھ پر اور بھی بوجھ ڈالتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں بازار جانے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنے شوہر سے پیسے تو لیے ہی نہیں۔ میں نے اسے فون کیا تو اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ حیران تھی کہ اس نے اپنا فون بند کیوں کر دیا ہے۔ کام پہ انسان چاہے تو فون تھوڑی نہ بند کر دیتا ہے۔ میں صفیہ کے پاس گئی، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، محلے کی یہ دکان تو کھاتے چلتے ہیں، تم کھاتے میں لکھوا لینا، جب شوہر آئے گا تو اس سے پیسے لے کر اسے دے دینا، تم یہاں پر نہیں ہو، پر تمہارے شوہر کو تو سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر کس قسم کا انسان ہے، کچھ بتاؤ اس کے بارے میں، تو وہ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ اچھا انسان ہے، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ اسے ہر بات پر زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم دکان پر گئے، ہم نے سامان لے لیا اور میں نے کھاتے میں لکھوا دیا۔ وہاں ایک عورت ملی، اس کے ساتھ بھی تعارف ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ گلی میں آئے تو اس عورت نے کہا تھا کہ تم نے اسے بتایا کہ اس کے شوہر کے بارے میں؟ صفیہ نے اس کو اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کیا نہیں پتہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں؟ وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور صفیہ کی شامت آ گئی کیونکہ مجھے تو اس سے پوچھ ہی
کر رہنا تھا۔ اس نے کہا کہ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہے کہ تمہارے شوہر نے تم سے دوسری شادی کی ہے۔ پہلے تو بات میں نے غور سے سنی اور اس کے بعد میں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے، پورے محلے والوں کو بھی لگتا ہے، ہم نے اس طرح کی حرکتیں دیکھی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے تم سے دوسری شادی کی ہے اور یہ بات پورے محلے میں مشہور ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک مرد کی دوسری شادی ہوتی تو اس کے طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرا شوہر تو اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ شادی والے دن نکاح سے پہلے بھاگ گیا تھا اور پھر شادی کی پہلی رات بھی اس کے جو حالات ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کی پہلی شادی ہو چکی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور ابھی جس طرح روز مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم ماں کب بنو گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ بننے کی بہت زیادہ جلدی ہے اور خوشی ہے، جو کہ صرف نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہوتی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ آج کل کتنی مہنگائی ہے، ایک ساتھ وہ 2 گھر کیسے چلائے گا؟ آج دیکھو مجھے بھی پیسے دینا بھول گیا ہے اور جب سے میں یہاں آئی ہوں وہی دال روٹی چل رہی ہے، نہ گھر میں کوئی اچھی چیز آتی ہے، بس دال روٹی ہی سبزی وغیرہ بنتی ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، کہتا ہے کہ تمہیں باہر لے کر جاتا ہوں سیر کروانے، لیکن گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں، نہ تو کوئی چیز لے کر دیتا ہے مجھے، نہ کچھ کھلاتا ہے۔ یہ تو اس کے حالات ہیں، ایسے میں 2 گھر چلانے آسان ہوتے ہیں اور اتنا خوف خدا ہے اس کے اندر کہ گھر میں کوئی فقیر آ جائے تو اسے پناہ دے دیتا ہے۔ ایسا انسان کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے اور اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے؟ میں ویسے بھی سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور جب میرے لیے یہ رشتہ آیا تھا تو میرے بابا نے تھوڑی سی پوچھ تاچھ بھی کی تھی۔ صفیہ کو جب میں نے اتنی ساری دلیلیں دیں تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے شاید یہ سوچا تھا کہ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پتہ چل جاتا ہے، اور ایک مرد سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، وہی تو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، محلے والوں کی تو جتنی زبانیں ہیں اتنی ہی باتیں ہیں، تم کسی کی باتوں میں مت آنا، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی کہ کہیں اس کا واقعہ ہی دوسری شادی کرنے کا دل نہ کر پڑے۔ ویسے بھی اس معاملے میں بہت زیادہ عجیب تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی اور کی طرف دیکھے بھی، وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا۔ فقیر اگلے دن ہمارے گھر نہیں آیا، لیکن اس سے اگلی رات پھر سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے کہا کہ اس نے تو ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن نہیں کہہ پاتا، اس لیے بار بار آتا ہے۔ میں نے اس کے لیے پہلے سے ہی ایک ڈبے میں کچھ چیزیں ڈال کر دی تھی جو کہ فالتو تھی۔ میں نے کہا کہ یہ صبح جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا، نہ جانے کیوں آج وہ بہت ہی شکل سے بدلا بدلا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت خراب تھی کہ بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شوہر سے بات کی تو نہ جانے اس نے توجہ ہی نہیں دی، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی میری اس معاملے میں تو بالکل بھی۔ باقی معاملات میں تو وہ پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن اس معاملے پر کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ میں نے صفیہ کو بتایا کہ طبیعت رات سے خراب ہے۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یہاں محلے میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے اور اس ٹائم لیڈی ڈاکٹر بھی بیٹھی ہوگی۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لیا اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر کو میں نے یہ سب کچھ بتایا کہ شادی کو 25 دن ہو گئے ہیں، بہت تھکی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے میرا ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ماں تو نہیں بننے والی، لیکن آپ کی طبیعت جس طرح سے خراب ہو رہی ہے میں یہی کہوں گی کہ آپ شوہر سے تھوڑا دور رہیں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، اس کو کیا جواب دیتی، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہی ہیں، آرام کیا کریں، آپ کمزور ہیں۔ مجھے طاقت کی دوائیاں لکھ کر دے دی۔ میں نے کہا کہ چلو، طاقت کی دوائیاں تو ہر انسان کو کھانی چاہیے۔ میں نے دوائیاں شروع کر لی تھی لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن میرا شوہر نہانے گیا، جب اس کے بدلے ہوئے کپڑے میں نے اٹھائے تو ان میں کچھ تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں حیران رہ گئی تھی، اس کے اندر کافی سارے پیسے تھے، 5-5 ہزار کے نوٹ تھے، کم سے کم بھی کوئی 1.5 لاکھ روپیہ تو ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی تو تنخواہ صرف 35 ہزار ہے، یہ اتنے سارے پیسے اس کے پاس کیسے آ گئے؟ اور ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد تو لوگ ویسے بھی زیادہ تر کنگال ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ مجھ سے پوچھے گا تو پھر اس سے پوچھوں گی کہ یہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اب وہ مجھ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا لیکن گھبرا بھی رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر نے گھر کو ہاسٹل بنا رکھا تھا کہ وہ صرف رات کو ہی گھر آتا تھا، رات کا کھانا کھاتا اور سو جاتا، صبح اٹھ کے چلا جاتا، اور اس کے علاوہ پورا دن وہ گھر پر نہیں آتا تھا۔ وہ فقیر بھی ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں آ جاتا تھا
اور میرے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ میری طبیعت بھی دن بدن خراب رہنے لگی تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سب کچھ بہت عجیب ہے، میرے شوہر نے ان پیسوں کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ نیلا سوٹ تم نے دھویا تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو میں نے ہی دھویا تھا، کیوں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی جیب میں نے کیا کچھ تھا؟ اس کی جیب میں تو کہنے لگا کہ نہیں، اس میں صرف ضروری کاغذات تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اچھی طرح سے جیبوں کو چیک کیا تھا، میری عادت ہے، میں کپڑے دھونے سے پہلے چیک کر لیتی ہوں۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میری طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ اس دفعہ میں نے بنا صفیہ کے بتائے اسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی اور میں نے اسے کھل کر ساری بات بتا دی۔ وہ بھی تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا چیک اپ کر لیتی ہوں۔ میرا چیک اپ کیا اور پھر اس نے کہا کہ جو آپ بتا رہی ہیں اس کا تعلق انہی چیزوں سے ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتانا تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور واپس گھر آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے میں ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر شادی سے کیوں بھاگا تھا۔ یہ بات اس نے نہیں بتائی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ مجھے جانے نہیں دیتا تھا۔ تیسری بات، ایک فقیر گھر میں آتا تھا اور میرا شوہر اسے فوراً گھر میں پناہ دے دیتا تھا۔ جب بھی وہ گھر میں آتا، میں اچانک سے بے ہوش ہو جاتی تھی اور وہ صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میرا شوہر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور صبح جو مجھے تھکان ہوتی ہے اور پھر جو ڈاکٹر نے بات کی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک رات میں نے ایک پلان بنا لیا، جیسے دروازے پر دستک ہوئی وہ فقیر آیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ دیکھنے۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ فقیر ہی ہوگا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم بھی آؤ تو صحیح میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ میں کیوں آؤں آپ کے ساتھ؟ بستر اس کا وہیں پر پڑا ہوا ہے، پانی کی بوتل نکال کر دے دیں اس کو، اور کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ میں کیوں آپ کے ساتھ آؤں؟ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بھی عجیب لگی تھی۔ خیر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ فقیر ہی تھا۔ دروازے پر وہ پھر جا کر کمرے میں سو گیا۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میں نے سونے کا ناٹک کیا، لیکن میں سو نہیں رہی تھی۔ میرا شوہر میرے سرہانے کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں اسے محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ لگایا لیکن میں نے کوئی حرکت نہ کی، جیسے وہ چیک کر رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ سب یہ کیوں کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس فقیر کی آواز آئی، سو گئی ہے، سو گئی ہے، فکر نہ کر تو۔ آج تو میں نے اتنا سارا بے ہوشی کا سپرے اپنی چادر پر لگایا تھا، اس کو سونگھتے ہی بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ فقیر بے ہوشی کی دوا چادر پر کیوں لگا کر آتا ہے۔ تبھی تو جب میں کمرے میں بستر لگا رہی ہوتی ہوں تو وہ پیچھے سے آ جاتا ہے اور میرے پاس سے گزرتا ہے اور ساتھ ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن یہ فقیر اس طرح کر کیوں رہا تھا اور میرا شوہر اس کے ساتھ کیوں ملا ہوا تھا؟ میرے شوہر کو اس نے کوئی چیز پکڑائی اور میرے شوہر نے کہا کہ صرف 3.5 لاکھ، یار 5 لاکھ کی بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جس طرح کا تیرا مال ہے نا، تو 3.5 لاکھ پر بھی خوش ہو جا۔ اب تو میں ویسے بھی بور ہو گیا ہوں۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی تھی اور میرے دماغ نے فوراً یہ گھنٹی بجائی کہ میرا شوہر کہیں سے میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا، اور کہ وہ مجھے بے ہوش کر کے گھر میں مردوں کو تو نہیں بلاتا اور ان سے پیسے وصول کرتا ہے، کیونکہ اس کی جیب میں جو پیسے ملے تھے وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے تھے۔ میں اچانک سے اٹھ گئی اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا یہ کیا ہو گیا، چلا کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ کون ہے، پیسے کیوں دے رہا ہے، گھر ہمارے کیوں آتا ہے، اگر یہ فقیر ہے تو یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے سب کچھ سن لیا تھا، مجھے ابھی سب کچھ سچ سچ بتاؤ، نہیں تو میں پولیس کو فون کر لوں گی۔ وہ شخص بھی گھبرا گیا اور میرا شوہر بھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھے بتانا چاہتا تھا لیکن میں اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میری بات غور سے سن لو۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ دراصل میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، میں بہت امیر ہوں اور میں ایک کاروبار کرتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ۔ میں یہاں سے لوگوں سے پیسے لیتا ہوں اور اپنے بھائی کو دبئی میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ وہاں پر پیسے لگاتا ہے اور وہ ایک غیر قانونی کام کرتا ہے جو کہ غلط بات ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، ہم بہت زیادہ غریب تھے، ہم نے ساری زندگی غربت دیکھی ہے۔ ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، کسی کو پیسے ڈبل کر کے دیتے ہیں جو تھوڑے بہت پیسے لگاتا ہے، اور جو زیادہ پیسہ لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ پیسے ڈوب گئے، اور وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ میرا بندہ ہے جو کام کرتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، اس لیے یہ بیس بدل کے ہمارے گھر آتا ہے اور ہم تمہیں بے ہوشی کرتے ہیں تاکہ
تمہیں یہ سب کچھ پتہ نہ چل سکے، اور اسی بے ہوشی کی دوائی کی وجہ سے صبح تمہاری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ یہاں تک تو بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا شوہر غیر قانونی کام کرتا ہے اور وہ بہت امیر آدمی ہے اور یہ اس کا کرندہ ہے۔ جو آدمی رات کو پیمنٹ کی ڈیلیوری کرنے آیا کرتا تھا اور وہ مجھے بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ مجھے یہ سب کچھ پتہ نہ چلے، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے تھے؟ اگر مجھے یہ سب کچھ پتہ چل جاتا، میں بھی تو یہ چاہتی تھی کہ آپ کے پاس ڈھیروں سارے پیسے آ جائیں، میں بھی کھل کر شاپنگ کروں، ہم لوگ باہر کے ملک جائیں۔ اس بات پر میرا شوہر گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں پتہ چلے، تم پتہ نہیں کیا سوچو گی، تم بہت اچھی انسان ہو، سب کے بارے میں سوچتی ہو، میں غلط کام کرتا ہوں، غیر قانونی کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہاں بات کچھ اور ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ ایسی بھی کیا بات تھی کہ آپ کو مجھے بے ہوش کرنا پڑتا تھا؟ وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور اس نے کہا کہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ابھی بتاؤ، نہیں تو تمہاری حرکت کے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ میرا شوہر ڈر گیا اور اس نے کہا کہ دراصل میں نے تم سے دوسری شادی کی ہے، دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی کی ہے۔ میری 2 بیویاں اور ہیں جن کو میں الگ گھروں میں رکھا ہوا ہے، وہ بہت عیش و عشرت سے رہتی ہیں اور ان کو پتہ ہے میری اس دولت کے بارے میں، اور جب ان کو پتہ چلا انہوں نے اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے کہ اب ان کا خرچہ لاکھوں میں پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ پتہ چلے اور پھر تم بھی اپنے خرچے بڑھا لو اور میں ذلیل ہو جاؤں۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنا ہی اگر ڈر تھا تو شادی بھی کیوں کی تھی؟ میرے شوہر نے کہا کہ دراصل مجھے ان دونوں عورتوں سے اولاد نہیں ہے، اس لیے میں تم سے شادی کی ہے اور اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے جلدی اولاد چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس 3 کمروں کے کرائے کے مکان میں چپ چاپ رہو اور بچے پیدا کرو، مجھے تم سے اولاد بھی مل جائے گی اور سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میں جو گھر سے باہر رہتا ہوں، میں ان سے ملنے جاتا ہوں، وہ تمہارے بارے میں جانتی ہیں، لیکن ان کو صرف اپنی عیش سے مطلب ہے، لیکن تمہیں ان کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جو کمرے میں کیبن بنایا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کر میں یہی کام کرتا ہوں، لیکن پھر یہ کام پاکستان میں غیر قانونی ثابت ہو گیا اور اس کے بعد سے اب ہم یہ کام چوری چوری کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ فقیروں کا بھیس بنا کے آتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، کیونکہ ہمیشہ ہی اس کے پاس بڑی رقم موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ پیسہ پکڑا جائے تو پھر پولیس اور ایجنسیوں کو شک ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ افسوس مجھے اس بات کا نہیں تھا کہ میرا شوہر غیر قانونی کام کرتا تھا۔ آج کل حلال کی کمائی سے ویسے بھی 2 وقت کی روٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا، لیکن میں اپنے شوہر کی دوسری تیسری بیوی تھی اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی برباد ہو جاتی ہے اور میں اپنی زندگی برباد ہونے دیتی۔ میں 3-4 ہفتے اپنے شوہر سے دور رہی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے فون کرتا تھا، مجھے منانے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر میں نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ جیسے تمہاری پہلی اور دوسری بیوی رہتی ہے، میں بھی ویسے ہی رہوں گی اور میرے حق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تم رات کو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گے، آگے اللہ نے اولاد دینی ہوئی تو وہ بھی دے دے گا۔ میری زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ میں تمہاری تیسری بیوی ہوں، نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ اس کے بعد سے ہم لوگ ایسے رہتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے شوہر کی 2 بیویاں اور ہیں، کیونکہ نہ تو وہ میرے سامنے ان کی بات کرتا ہے اور رات کو وہ صرف میرے ہی ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے کرم سے میرے اولاد بھی ہونے والی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک